السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے اینڈ ٹمارو وچ چودھری حماد کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری حماد آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بلیک ڈے ہے۔ 1971 کے اندر سقوط ڈھاکہ سے لے کر APS اٹیک تک یہ دن ہمارے لیے نہ صرف نقصان کا باعث بنا، بلکہ ہم نے بہت بڑے بڑے اس پہ نقصانات اٹھائے، ہم نے جنازے اٹھائے، ہم نے لاشوں کو کندھے دیے، اور یہ ملک ہر بار اسی دن ایک ایسی اذیت سے گزرا کہ جسے اس کو نہیں گزرنا چاہیے تھا، اور اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں۔ تو دوستو، سقوط ڈھاکہ سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 1971 میں جب ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا تو یہ ایک بہت بڑا امت مسلمہ کو دھچکا لگا، اور آج ہی کے دن جب میں گزشتہ سال اقبال کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گیا تو میرے ذہن میں اور میرے افکار کے اندر بلا سمجھ یہ الفاظ چلنے لگے کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ وطن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ تو دوستو، 16 دسمبر 1971 سے لے کر 2015 اور 16 دسمبر APS اٹیک جو ہم نہ بھولے تھے اور نہ بھول سکتے ہیں، کہ جب ننھے بچوں کو بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، اور دہشت گردوں کا ٹولہ آرمی پبلک اسکول میں گھس آیا تھا، جس نے ایسی افسوسناک تاریخ رقم کی کہ جو رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ، معروف تجزیہ نگار اور ایک بہت بڑی ہسٹوریکل پرسنالٹی ہیں، نذیر احمد چنا صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام کے اندر ویلکم کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے جو ٹاپکس ہیں وہ ٹاپک وائز جو وہ ان کا ہم آغاز کریں گے۔ السلام علیکم نذیر چنا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ دعا خیریت سے ہیں، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ جی چنا صاحب، آپ سے بات کریں گے سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ تو عینی شاہد ہیں، 1971 کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ اس پہ آپ روشنی ڈالیے، اس کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ واٹ ایکچولی ہیپنڈ in سقوط ڈھاکہ and what was the reason behind the distribution of Pakistan؟ جناب والا، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، خون چکا حادثہ تھا، اور ہماری تاریخ کا ایک بہت سیاہ ترین باب تھا، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم اس حوالے سے اس کے گواہ ہیں کہ ہم خود ایکٹیو تھے اس وقت ملک میں، ملک کو بچانے کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے۔ تو یہ وہ دور تھا جس میں ہم پاکستان کے عوام اور یہاں کی قیادت وہ اس زمن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ حقوق اور پاکستان کے مفادات کا بجائے ایک سنگم ہونے کے ایک ٹکراؤ اور ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی، جس کیفیت سے بھارت نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور یہ وہ بنگال جو کہ پاکستان کی تحریک میں سب سے آگے تھا سندھ کے ساتھ ساتھ، وہ مولانا بھاشنی کی قیادت، حسین شہید سروردی، خواجہ ناظم الدین کی، اور ادھر پاکستان میں سندھ کی قیادت اور پنجاب کی، انہوں نے مل کے قائد اعظم کے قیادت میں ملک بنایا تھا۔ اس بنگال میں جو الیکشن ہوئے، وہاں جو پارٹی اکثریت سے جیتی اسے اقتدار سے محروم رکھا گیا، اور اس قوتوں نے، CI نے اور راہ نے اور پھوٹ کو اور مزید بڑھایا، اور مغربی پاکستان کے ادارے بھی اس بات کو نہ سمجھ سکے، اور یہاں ادھر تم اور ادھر ہم کا گردان جاری رہی، جس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک فوجی ایکشن ہوا، جس کے نتیجے میں وہاں نفرتیں اور بڑھیں، اور بھارت نے وہاں مداخلت کی، اور آخر میں یہاں کے بزدل حکمرانوں نے اور جنرل یحییٰ خان نے، جو کہ خود پاکستان کا غدار تھا، پاکستان کے شکست پہ، سرنڈر پہ جنرل نیازی نے اروڑا کا میں ہتھیار پھینک کر امت اسلامیہ کی ایک بہت بڑی توہین ہوئی کہ 90,000 کی فوج جو کہ لڑ سکتی تھی، اس کو مجبور کر کے ایک سازش کے تحت ہمارا
शिकस्त और सकूत ढाका हुआ। और उसके बाद फिर बाद के बाद जल्दी हमने देखा कि पोलैंड की करारदाद फाड़ दी गई और उसके बाद चीफ पार्शल एडमिनिस्ट्रेटर में कैसत में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब आए जो कि पाकिस्तान के जमहूरी रहनुमा भी थे। लेकिन ये मगरबी पाकिस्तान के रहनुमा और बंगाल के रहनुमाओं की आपस की चपकलिश और किसी एक बात पे मुतहद न होने की वजह से इनको मुख्तलिफ इदारों ने लड़वाया था और आज भी हम उस सुकूत से सबक नहीं सीख सके हैं। हमें तो चाहिए था, ये सुकूत नहीं है, हमारे मुल्क की तबाही थी। वो कायद अज़म जो पाकिस्तान बनाया उसके आधे से ज़्यादा हिसाब से अलग हो गया। हमें तो और मोहब्बत करनी चाहिए थी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के वजूद को मजबूत करते। लेकिन सूरत हाल ये है कि बजाय मजबूत करने के और हम दगरदू होते जा रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान के कौमी सरमाया है, वहाँ के निशाने हैं, जो टाइपराइटर हमारे पास है जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, उसको भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये पाकिस्तान के जो बुनियादें हैं नहीं दे सके हैं और यहाँ जमहूरी इक़्तिदार की बालादस्ती नहीं हुई है। और जो तहरीक मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने चलाई थी मुल्क को मुत्तहद करने को, उसको यहाँ ऐसे गद्दार किस्म के हुक्मरान आए जिन्हें आधा रन कच इंडिया के हवाले कर दिया। और उसके बाद कश्मीर पे माजरत खाना पॉलिसी अप्लाई गई और जो सीज़ फायर लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल किया गया। और आज इसके नतीजे में बंगाल को जुटाने के बाद मोदी सरकार की वो हिम्मत हुई है कि कश्मीर में उसने हुकूमत खाने खोले हुए हैं। और आज फिर उसने जो बिल पास किया है जिसमें बाहर के पारसी, हिंदू, क्रिश्चियन, सिखों को इंडिया में आने की इजाज़त है और मुसलमानों को नहीं। वो कहता है मुसलमानों के तो और भी ममालिक हैं, तो क्या पारसी, क्रिश्चियन के और ममालिक नहीं है? यकीनन ये दोहरा मयार है मोदी का और भारत का जो शुरू से रहा है। और बंगाल की जुदाई की वजह से, पाकिस्तान की कमज़ोरी की वजह से उस दोहरे मयार को बढ़ावा मिला है। और हम आज इंडिया के सामने हाथ बांधे खड़े हुए हैं। हम गैर मुल्की ताकतों को खुशामदीद कर रहे हैं। भाई, जो आपकी कुव्वत है उसको मुश्तबा करो। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डट गए थे इंडिया के आगे, तो यहाँ के हुक्मरान और यहाँ की मीडिया और यहाँ के लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? और सिर्फ भारत क्या, सिनकियांग में मुसलमानों को कैद खानों में डाला जा रहा है, वहाँ भी इस्लाम की पाबंदियाँ हैं। ये क्यों हैं? इसलिए कि हम उस नज़रे से हट चुके हैं। जो नस्ब ऐन था पाकिस्तान का, जिस पर तकसीम हुई थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और शेख मजीद सिंधी का, ज़फ़र अली खान का, जो इकबाल का ख्वाब था, उनकी पाया तकमील नहीं हुई है और हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वक्त आ चुका है कि हम इससे सबक सीखें और आज के इस दिन 16 दिसंबर को हम अहद करें कि आइंदा साल हम मुल्क में हुकूक, इंसानी हुकूक, जमहूर की बालादस्ती और दीन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। और जो हमारा नज़रिया था, नस्ब ऐन था, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनको भुलाएंगे नहीं। और यही सबब है कि हमारी कमज़ोरी है। आएँ और मिलके इस दिन को याद रखें और इस मुल्क को मुत्तहद करें प्यार और मोहब्बत के ज़रिए, अमन और इंसानियत के ज़रिए। और हुजूर पाक के पैगाम जो शरीयत है इस्लामिया और उनकी मोहब्बत और रहमत से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे इस आवाज़ को वो ज़रूर सुनेंगे अल्लाह पाक और हमें वो क़ुव्वत और वो हौसला देंगे कि हम इसे सबक सीख के ऐसे ही नज़रियाती बुनियादें फराहम करें कि पाकिस्तान एक दुनिया का बेहतरीन मुल्क और बेहतरीन समाज बन जाए। ये मेरे ख्यालात हैं जनाब। जी दोस्तों, नज़ीर चन्ना साहब ने बड़ी जामिया रोशनी डाली सुकूत ढाका पर और उसकी वजूहात पर और उसके बिहाइंड द सीन्स क्या था और क्या हो सकता था। इस पर हम मज़ीद भी कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, लेकिन आज के दिन की खसूसियत के हवाले से हमने आज के प्रोग्राम का जो स्टार्ट है वो सुकूत ढाका के हवाले से लेना चाहा। दोस्तों, हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर ये जो लॉयर्स एंड डॉक्टर्स का इंसिडेंट इशू चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो बिल पास हुआ उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह के एक दो और हमारे पास अहम टॉपिक्स हैं जो हमारी इस टाइम करंट अफेयर्स के अंदर एक बहुत जो डिस्कस किए जा रहे हैं। मैं अपने अगले टॉपिक की तरफ आऊँगा जो कि APS अटैक है, जिसमें मैं हमारे चन्ना साहब को से चाहूँगा कि वो इस पर कमेंट करें कि ये जो APS अटैक हुआ था और इसमें जितने बच्चों की शहादत है, क्या उनका खून रंग ले आया है या मुस्तकबिल में लाने वाला है, इस पे इनका क्या कमेंट है? जी चन्ना साहब। जनाब, ये जो अटैक हुआ इसका अफसोस है कि ये बच्चे छोटे स्कूल के उन पे हमला हुआ और कितने बच्चे बहुत बड़ी तादाद में उनकी शहादतें हुई। यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक और एक शर्मनाक हमला था। और ठीक है,
امریکہ سے جنگ کرنی ہے یا امریکہ قبائلی علاقوں پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا مقابلہ امریکہ سے کرتے رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کے یہ بچے جو ہمارے نونہال تھے ان پہ حملہ, اسکولوں پر اٹیک, یہ تو خود بھارت اور امریکہ کے سیاست کو بڑھاوا دینا ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ریئیکشن تھا, تو ریئیکشن تو بھائی امریکہ میں ہونا چاہیے اور خود افغانستان کے اندر ہونا چاہیے. یہاں جو کیا گیا یہ انسانوں کو لڑانے کے لیے یہ ایک سازش تھی جس کے تحت معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. اور اس طرح پاکستان میں حق کی جو جدوجہد ہے اس کا رخ موڑنے کی یہ بھارتی سازش نظر آتی ہے یا اسرائیلی سازش. اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مسائل حل کر کے تعلیم کو فروغ دیں اور اپنے تعلیم کے بچوں کو برے باہر کے حملوں سے اور اندرونی ماحول کی خرابی سے بچا کے ایک اچھے سماج کی تعمیر کریں. یہ ہمارا ریاست کا فرض ہونا چاہیے. جی سر, شکریہ. اچھا چنا صاحب, یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ کریں. یہ جو وکلاء کا ایشو چل رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک ہفتے سے پاکستان کا پورا میڈیا اور پاکستان کی پوری پولیٹکس اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. اور اس پہ آپ پہلے تو یہ کمنٹ کر دیجیے گا کہ آپ زیادہ قصوروار یا قصوروار کس کو ٹھہراتے ہیں, ڈاکٹرز کو ٹھہراتے ہیں یا پھر لائرز کو ٹھہراتے ہیں, یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ اس پہ ان دونوں کی نااہلی سامنے آ رہی ہے یا پھر دونوں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ چنا صاحب سے رائے لینے کے بعد ناظرین اپنے کچھ کمنٹس کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی چنا صاحب. جناب والا, بہت دلچسپ حوالہ آپ کا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک فریق کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ اور سماج دگردوں ہے, اتنی انارکی ہے, اس قدر خود غرضی ہے اور دولت کی بھوک اور جو ہے ہوس ہے جس نے اندھا کر دیا ہے. اور میں نے ویڈیو پہ جب دیکھا وکیلوں کو کہ وہ مار رہے ہیں, گھس رہے ہیں, اور امت اخبار خبر تھی کچھ لوگوں کے گیس ماسک بھی لے لیے گئے ہیں اور کئی لوگ فوت ہو گئے ہیں, مجھے بہت شرم آئی. اور میں نے لاء کا ینگسٹ لاء گریجویٹ ورلڈ کا, اب میں خوش ہوں, کو شکر ہے کہ وکالت کے پیشے میں اس طرح سے میں شامل نہ ہوا. یہ وہ پیشہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح جیسے عظیم وکیل نے پاکستان بنایا, اور آج وکلا یہ کام کر رہے ہیں. دوسرے ڈاکٹر حضرات بھی وہ دولت کے لالچ میں وہ مریضوں کا علاج کے بجائے ان کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے, اور بہت سے ڈاکٹر ملک سے باہر جا چکے ہیں اور یہاں طبی سہولتوں کی ویسے ہی کمیابی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی ایک فرقے کو یا طبقے کو نہ ٹھہرائیں, اور یہ سماج کی بستی ہے. اور ادھر ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن پرائم منسٹر کا بھانجا اب تک پکڑا نہیں گیا ہے جبکہ اس کا نام بھی ہے. تو جب کہتے ہیں کہ مدینہ جیسی ریاست ہے, جب حضرت عمر کا بیٹا کیس میں پکڑا جاتا ہے, حضرت عمر اس کو سنسار کرتے ہیں, ان کو کوڑے مارتے ہیں, 80 پہ فوت ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی حضرت عمر نے 20 اور ان کو لگائے, تو وہ کیسے اسی وقت حضرت عمر اس کو لے آئے اور اپنے بیٹے کو اس دنیا سے آگے کر دیا. بیٹے سے بحث بھی ہوا, تو ظاہر وہ باپ تھے, ان کو دکھ ہوا ہوگا, لیکن شریعت کی خلاف ورزی پہ انہوں نے فیصلہ کیا. تو یہ کیسا پرائم منسٹر ہے اور ایک کیسی ریاست کے ادارے ہیں کہ اس کے بھانجا کو گرفتار نہیں ہو سکا. اس کا مقصد یہ ہے, اور کل وہ ضمانت لے لے گا, کل یہ آپس میں پیچ ہو جائیں گے اور جو غریب مر گئے وہ مر گئے. تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے, اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, عوام کے اتحاد کو توڑا جا رہا ہے. یہ دانشور, ادیب, صحافی, ان کو چاہیے مل کے ملک کو متحد کریں. ادھر انڈیا کشمیر میں حملے کر رہا ہے اور یہاں جان بوجھ کے CIA کے تھرو سازشیں کروا کر ملک کے جڑیں کھوکھری کی جا رہی ہیں, دیمک کی طرح چاٹا جا رہا ہے. اور پھر جو صحیح لوگ ہیں ان کو ایجنٹ کہا جاتا ہے یہاں, اور جو ایجنٹ ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں, اور صحیح ادیب, دانشور, ملک سے محبت کرنے والے ان کی زندگی کو زہر آلود کیا جاتا ہے. تو کتنی افسوسناک بات ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں وکیلوں کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی کہ اتحاد قائم کریں. اس سلسلے میں ڈاکٹر ڈاکٹر اعزاز صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اور کچھ بار کے لوگوں کا بھی آیا ہے جنہوں نے فل سپورٹ کی ہے بار کو. بھائی حق کے لیے کھڑے ہو جائیں نا, حق کے لیے. آپ وکیل ڈاکٹر نہ بنے, آپ انسان بنے, پہلے مسلمان بنے, انسان بنے اور صحیح فیصلہ کریں. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے پیٹی مفادات کے لیے آپ اپنے وطن کو اور حق کو اب چھوڑ رہے ہیں. یہ تو اگر ایسا تھا تو امام حسین حق کے لیے کھڑے ہوتے, ہمیں بھی بولنا چاہیے. تو وکیلوں کو بھی چاہیے کہ بھائی پیسے کو چھوڑ کے وطن سے پیار کریں. یہ تو گنڈوں کی طرح میں نے دیکھا, وہ لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جاہل ہیں, یہ تو پاکستان کے امیج کو خراب کر رہے ہیں.
उधर तो हम मोदी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कश्मीर में, उधर हमारे घर का अपना सूरत हाल सही नहीं है, उसको सही करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूँ सबको मिल बैठें और कोर्ट को मैं अर्ज करता हूँ कि कानून अपना रुख ले हज़रत उमर खलीफा दोम की तरह, और यहाँ कोई समझौते बाजी नहीं होना चाहिए। भांजा पकड़ा नहीं जाता, वैसे तो पकड़ के मार भी देते हैं लोगों को यहाँ और उसका पता ही नहीं पड़ता, और यहाँ वजीर साहब को भांजा नहीं पकड़ता। सबको पकड़ना चाहिए और सबको सजा मिलनी चाहिए जो भी इसमें है बलासूरत, और सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेगुनाह इंसान मारे गए हैं। गरीब मरता है, बड़ा आदमी तो बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराता है। बहुत दुख है हमें इस चीज़ का, और हम सबको चाहिए कि इस पर तवज्जो दें सरकार। जी बिल्कुल चना साहब से एग्री करेंगे, और चना साहब ने जिस तरह से रोशनी डाली इस टॉपिक पे कि वकला को चाहिए कि वो अपने पेशे से बढ़कर इंसानियत से मोहब्बत करते हुए वो बात करें जो बात करनी चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ये जो एक चादर ओढ़ी हुई है एक ढिठाई की, इससे बाहर आकर सिर्फ इंसानियत का सोचें। आप ये देखें कि वकला ने इतने दिनों से ये जो अदालतों का एक अमल होता है जिसके अंदर सुनवाई होती है, मजबूर अपना केस लेके जाते हैं, वो बंद किया हुआ है। इसी तरह डॉक्टर्स ने ये किया हुआ है कि डॉक्टर्स ने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये जो एमरजेंसी यूनिट्स होते हैं उनको बंद किया हुआ है। तो यानी हर तरफ से अगर पिस रही है तो वो सिर्फ अवाम है, और ये पाकिस्तान है। ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ यहाँ पे हो रही है जिसको हमारे लॉ एंड ऑर्डर जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे कि जिसपे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशगले हैं आसमानों में, जो ना समझे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, एक बहुत अहम न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, और वो ये कि इंडियन असेंबली के अंदर एक बिल पास हुआ जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ पे मुश्तरका राय से इस बिल को पास किया गया, और जिसका मेन थीम जो था वो ये था कि इंडिया के अंदर किसी भी इंसान को नेशनैलिटी मिल सकती है, अगर नहीं मिल सकती तो वो मुसलमान को नहीं मिल सकती। इसका मतलब कि इन फ्रंट ऑफ देम मुसलमान इंसान ही नहीं है। और ये एक बहुत शर्मनाक वाक़या है और बहुत शर्मनाक ये इंसिडेंट है जो इंडियन असेंबली में, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले कश्मीरियों के हकूक़ को कुचलते हुए जो एक स्टेप लिया गया था इंडियन असेंबली के अंदर, गोया कि इंडियन असेंबली अवाम की मुंतखब करदा असेंबली नहीं बल्कि एंटी इस्लाम एक ऐसा इदारा बन चुका है कि जिसका मकसद सिर्फ इस्लामियत को, इस्लामिज़म को और मुसलमानियत को ख़त्म करना है। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए जो यहाँ का झंडा है, जो यहाँ का नज़रिया है, जिस पे तकसीम हुआ पाकिस्तान, हिंदुओं की जो या ज़्यादतियाँ थी और हिंदू अक़लियत की जो मुसलमान अक्सरत पे कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत खालिद बिन वलीद, टीपू सुल्तान, सैयद सलाहुद्दीन अयूबी और इस तरह के हज़ारों नाम हैं, और सबसे बढ़ के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया उसमें सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी इंसानियत और ह्यूमैनिटी का दर्स दिया गया था। और फरमाया था कि खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जो खुद पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। और उस पड़ोसी के अंदर ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमान है या वो काफिर है, वो कोई भी है। अगर वो पड़ोसी है तो आपका ये फ़र्ज़ है कि उसको जो है वो आप खाना खिलाएं अपने साथ। और इसके अलावा आपने और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत का दर्स देते हैं, और ऐसे दीन को और ऐसे इस्लाम के मानने वालों को नेशनैलिटी ना देने का फ़ैसला करके इंडियन आर्मी ने बल्कि इंडियन पार्लियामेंट ने इस बात का सबूत दे दिया है कि सेकुलरिज्म से वो निकल चुके हैं और इस टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एंटी इस्लाम स्टेट बन चुकी है।
جس کا اور ماضی میں ہمیں جو ہسٹری ملتی ہے دوستوں وہ یہ ملتی ہے کہ جس نے بھی اینٹی اسلام ہو کر ایک ایجنڈا اٹھا کر ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی وہ نہ صرف خود نیست و نابود ہو گیا بلکہ تاریخ کے اندر وہ ایک ایسا عبرت کا نشان بن گیا کہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان نذیر چنا صاحب جو ہیں اس پہ کمنٹ کریں اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. جی چنا صاحب. جناب والا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انڈیا کی قیادت شروع سے ہندو توا پہ چلتی رہی ہے لیکن وہ بات ظاہر نہیں کرتے تھے. جواہر لال نہرو بعد کے ادوار میں کھل کے مودی کے ہندو توا آ گیا ہے. بابری مسجد کو انہوں نے بہت پہلے ڈھایا تھا, اس پہ کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آسام کے 40 لاکھ مسلمانوں کی شہرت چھین لی گئی ہے اور ان کو کنسنٹریشن کیمپ پہ رکھا جا رہا ہے اور انہیں بنگالی کہہ کے ملک سے نکالا جا رہا ہے. اس سے پہلے روہنگا میں جو سازش ہوئی برما میں, وہاں بھی انڈیا نے سپورٹ کیا تھا ان کو. تو اس طرح انڈیا ایک ہندو توا ہے, مسلمانوں پہ جنگ جاری ہے اور آج پورے انڈیا میں مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں. جامعہ ملیہ کی خواتین کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ کی رپورٹ فیس بک پہ ابھی میں نے دیکھی آدھا گھنٹہ پہلے, اور ہندوستانی مسلمان لڑکیاں چلا رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان کا قیام کتنا سچا اور برمحل تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے اور دیگر لیڈر ظفر علی خان, شیخ عبد المجید سندھی اور ان سب نے مل کے جو بنایا پاکستان, سردار نشتر نے صحیح بنایا اس لیے کہ ہمیں ہندو کے غلامی سے بچایا. تو یہ انڈیا کی سازش ہے جس میں کشمیر کو پہلے ہی وہ ہڑپ کر چکا ہے, جوناگڑھ مانا گڑو پہلے ہی ہڑپ کر چکا ہے. اب ہندو توا کی آڑ میں رئیس پاکستان کو بھی وہ ختم کرنا چاہتا ہے. لیکن مودی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے اور دنیا کبھی قبول نہیں کرے گی, ہم قبول نہیں کریں گے اور انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس لیے کہ انڈیا میں 16 علاقوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, کشمیر, منی پور, ناگالینڈ, آسام, ہماچل پردیش, اور اب جو ہے یہ مسلمانوں کو بھی انہوں نے بہت زیادہ کھل کے میدان میں لے آئے ہیں. تو یہ تقسیم ہو جائے گا اور اس کو کوئی تباہی سے بچا نہیں سکتا. اور وہاں کے جو ترقی پسند ارونتی رائے جیسے وہ ویسے ہی آواز اٹھا رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اور کانگریس کی لیڈرشپ بزدل ہے, وہ بھی ہندو توا سے متاثر ہے. ان کی پالیسی بھی یہی ہے جو مودی کی ہے, کوئی خاص فرق دونوں میں نہیں ہے. تو اس زمن میں یہ جو دنیا کے مسلمان ممالک ہیں, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک خاموش ہیں اور انڈیا کو اتنی سہولتیں دے رہے ہیں. صرف اردگان ہے عظیم ہیرو ہمارا, جو اسلام کے لیے لڑتا ہے, جو سنکیانگ کے یوگر مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے, جو بھارتی مسلمانوں کے لیے لڑتا ہے, جو کشمیریوں کے لیے لڑتا ہے, اور ابھی بھی یقیناً وہی آواز اٹھائے گا. ہمارے پاکستان کے حکمران لیاقت نہرو معاہدے کو آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہے اور آج تک اس معاہدے کو آگے نہیں کرتے ہیں جو کیا تھا اقلیتوں کے لیے. اگر مجھے کہیں تو میں پورے یونین میں ورلڈ میں جا کے اس ایشو کو اٹھانا چاہتا ہوں فری میں, لیکن یہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ حکمران بزدل ہیں اور ان میں وہ غیرت اور اہمیت کی بہت کمی ہے جو ایک مسلمان مومن کے اندر ہونا چاہیے. یہ کہتے تو یہی ہے کہ مدینہ کی ریاست, لیکن ان کی مدینہ کی ریاست اور حضرت عمر فاروق سے, حضرت علی سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے اور ان سے تو مشکل ہے تعلق ہونا. بہت بڑے صحابہ تھے. ان کا قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے لیڈروں سے بھی تعلق نہیں ہے جو نے ملک بنایا تھا, اور قائد اعظم نے ہمیشہ مسلمان اقلیت کے لیے آواز اٹھایا. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری دنیا میں جائیں اور بتائیں کہ بھارت سیکولر نہیں ہے, ہندو توا ہے. کم سے کم مسلمان کے 57 ممالک OIC میں ایشو اٹھائیں اور اس پہ شور کریں. یہ معذرت خوانا رویہ, معذرت خوانا, وہ ابھی گئے سعودی کا بتا رہے ہیں بات. بھائی کیا بتا رہے ہو بات, پوری دنیا سن رہی ہے. جب ایسٹ تیمور کرسچن کے بیس پہ UN جدا ہو سکتا ہے, جب سوڈان کرسچن کے بیس پہ جدا ہو سکتا ہے اقوام متحدہ میں, تو ایسی اقوام متحدہ سے ہمیں کیا فائدہ. یہ پاکستان کو چاہیے کہ آواز اٹھائے اور یہاں مذاکرے ہوں یا محفلیں ہوں یا جلوس ہوں, یہاں لوگوں کو جمع کیا جائے اور انڈیا کی سازشیں بتائی جائیں. یہاں تم آپس میں لڑ رہے ہیں, یہاں کوئی بھی بات, آج سکوت ڈاکہ ہے تو اس پہ بھی کوئی میٹنگ اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی. تو اس کا مقصد ہمیں اپنے وطن سے کوئی محبت ہے ہی نہیں. ہمارے تاریخی چیزیں, ہمارے تاریخی ورثے ہیں, جیسے ٹائپ رائٹر ہے جو پاکستان کی تحریک ہوئی تو کوئی سن ہی نہیں رہا. تو یہ ہمیں ہمارے ضمیر کو خریدنا چاہیے اور اس لیے صرف ہماری میڈیا نہیں, پاکستان کی سب میڈیا کو کھل کے آنا چاہیے, دانشوروں کو, ادیبوں کو مل ملا کے. لیکن یہ تب ہوگا جب حکمران یہاں کے آنکھیں کھولیں گے نا, انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو اس طرح تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں بھارتی لابی کو اور مودی کو.
मोदी तो हंस रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम जो चाहें करें, पाकिस्तान तो खुद अपने मसलों में उलझा हुआ है, और मसलों को हम कहते हैं अमेरिका उलझा रहा है, मोदी उलझा रहा है। मैं कहता हूं वो तो जरूर उलझाएंगे इसराइल वाले, हम खुद उलझा रहे हैं। अगर हम सुधर जाएं, हम खड़े हो जाएं, तो मोदी के बाप की ताकत है इसराइल की, अमेरिका की। अमेरिका तक ने योगोर एक्ट पास कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी इस मामले में काम नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ रियासत का मामला नहीं है, हम सब मीडिया को खुल के आवाज उठानी चाहिए। जी बिल्कुल, इस पे न सिर्फ हमारी आवाम, हमारे सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हर किसी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर और यकजा होकर जवाब देने की ज़रूरत है। और क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फ़ख्र है, और हम ये चाहते हैं कि ये फ़ख्र हमेशा बुलंद ही रहे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हवाले से दोस्तों आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज है, और पाकिस्तान अर्ज़ पाकिस्तान है, ये शान माजी हाल है, और इसका खुदाए जुल जलाल है। इसको कभी ना कुछ हो सकता था, ना इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत इसको कुछ हो सकेगा। हम अपनी कोशिश इसी तरह करते रहेंगे, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आवाम तक जो है हम हक़ाइक़ को पहुंचाते रहेंगे, आवाम को अवेयर करते रहेंगे, ताकि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा करते रहेंगे। और जिस तरह एक शायर ने कहा कि माना के वीरान को गुलिस्तान न कर सके, कुछ खार कम ही कर गए जहां से गुजरे हम। दोस्तों पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। और दोस्तों जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये हमारे पैगामात तमाम पाकिस्तानियों और तमाम इंसानों तक पहुँचाए जा सकें। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के हुक्मरान जहाँ पे इंडिया के साथ एक बहुत ज़्यादा मीडिया पे गुस्से में नज़र आते हैं और बयानात देते हैं, बहुत भड़कीली उनकी तकारीर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते चलें। और दोस्तों वो ये है कि पाकिस्तान में मनावा से लेकर वाघा बॉर्डर तक प्याज, आलू और इस तरह की बहुत सारी जो हमारी अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी एक्सपोर्ट एक बड़ी तादाद में की जा रही है। और एक बहुत बड़ी लाइन है जो आज भी वाघा बॉर्डर पे इंडिया जाने का इंतज़ार कर रही है, और 1 बाय 1 क्लियर होते हैं, और ट्रक आज भी जाके वहाँ से सामान पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर यही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम को दी जाएँ तो बहुत बड़ा एक रिलीफ होगा, और उसी के साथ महंगाई भी कम होगी। लेकिन सिर्फ चंद पैसों के बस हमारे दुश्मन देश जिसको आप इंडिया और भारत कहते हैं उसमें ये सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारा हुकूमत वक्त से सवाल बनता है कि क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल ये खुला तजाद है। और दोस्तों इसके साथ अब मैं चाहूँगा कि एक बहुत अहम टॉपिक जो पिछले 2 महीने से एक ज़ेरे गौर है, वो है कि हमारे पास एक ऐसा टाइप राइटर हमें देखने को मिला कि जो एक तारीखी टाइप राइटर है, जो कि हमारे मारूफ तजिया निगार जो हैं चना साहब, उनके पास मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इन्हीं की ज़बानी आपको बताते हैं कि इस टाइप राइटर की, इस तारीखी टाइप राइटर की जिसके ऊपर तारीख़ पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान भी टाइप हुई, और इसकी क्या हिस्ट्री है, ये आपको हमारे तजिया निगार जो हैं वो अभी बताएंगे। और उसके बाद हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे कि इस टाइप राइटर को ना सिर्फ म्यूज़ियम में रखा जाए बल्कि इनको रिवॉर्ड दिया जाए। जी चना साहब। जनाब वाला, पहले तो मैं उस पे इंडिया के साथ वो तजारत हो रही है आलू टमाटर की, उस पर बोलूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। उससे पहले भी उन्होंने कॉरिडोर बनाया है और सिखों के बारे में, तो वो भी तो इंडिया का इलाका है ना, और सिखों को भी तो इंडिया ने परमिशन दी है ना कि इंडियन शहरी हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। तो बात यह है कि यहाँ इंडिया से तो मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जा रही हैं बहुत बड़े पैमाने पे, और अवाम में तो कहा जाता है कि नफरत है, लेकिन पॉलिसी शायद इनकी नहीं है।
تو ظاہر ہے جب پورے ملک کی پالیسی چینج ہوگی, صحیح اپنے تناظر میں ہوگی, تو یہ معاملہ بھی حل ہوگا. فوری طور پہ حل ہوتے نظر نہیں آ رہا. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے ادارے اور ہمارے یہاں ان روایتوں کو کامیاب نہیں کیا جا رہا. یہ جو ٹائپ رائٹر ہے جس کا ذکر کیا, یہ وہ ٹائپ رائٹر ہے جس پہ سن 12 اکتوبر 1938 میں تقسیم ہند کی پہلی قرارداد سندھ مسلم لیگ کاؤنسل سیشن کراچی میں رام باغ میں پیش کی گئی. سندھ مسلم لیگ کے صدر شیخ عبد المجید سندھی نے پیش کی تھی, اور جس کی تائید حاجی عبداللہ ہارون, عبدالرؤف شاہ سی پی سے اور یو پی سے مولانا عبدالحمد بدایونی نے کی, اور یہ پاس ہوئی. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں جلسہ ہوا. خواجہ ناظم الدین, سردار نشتر, لیاقت علی خان, سر سعد اللہ, یہ سب موجود تھے. اور پھر 1940 میں جو ٹائپ ہوا قرارداد پاکستان اسی ٹائپ رائٹر پہ ہوا. اور پھر 3 مارچ 1943 میں سندھ اسمبلی نے جو قرارداد پاکستان میں شمولیت کی تھی, جی ایم سید صاحب نے پیش کی تھی, وہ بھی اسی ٹائپ رائٹر پہ پیر علی محمد راشدی صاحب نے ٹائپ کیا تھا. وہ بہت ذہین آدمی تھے, ایکٹیوسٹ تھے, اور مسلم لیگ کے آفس سیکرٹری بھی رہے. بعد میں عبداللہ ہارون کے بھی سیکرٹری تھے, کھوڑو صاحب کا اخبار بھی نکالتے تھے. اور یہ ٹائپ رائٹر پھر انہوں نے سن 51 میں میرے والد مرحوم عبدالقیوم چنا مختار کار خیرپور اللہ تھان شاہ کو آگے دیا تھا. میں خود چھوٹا تھا, مجھے یاد ہے. اور وہ ٹائپ رائٹر پہ میرے والد میجسٹریٹ تھے, وہ کیسز چلاتے تھے, اور ہم بھی اس پہ ٹائپ رائٹر سیکھے ہیں. 1960 میں جب اسلامیہ کالج سکھر میں تھا تو ابو جان نے ٹائپ رائٹر اور 200 ڈونیشن کالج کو دیا تھا, میں پڑھتا تھا. اب وہ ٹائپ رائٹر میں نے حاصل کر لیا ہے, اور 2 مہینے سے ہم نے فیس بک پہ اور اخباروں میں بھی دیا. لیکن دکھ کی بات ہے کہ آج تک سندھ گورنمنٹ, مرکزی گورنمنٹ نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور 2 دن پہلے ہم ایک ایم پی ملی تھی جس کا نام ہے ماروی راشدی. اس نے پی سی کے جج سے میری تقریر تھی, مجھے ملی, میں نے بتایا. اس نے کہا مجھے فون کریں, میں اٹھاؤں گی اور بل پیش کروں گی. تو 2 دن سے میں نے 6 ٹیلی فون کیے ہیں, نظیر چنا اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو جب یہاں کے اسمبلی ممبر اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اس کا مقصد سندھ گورنمنٹ کی جو پارٹی ہے پی پی, اس کی پالیسی ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے کاز کو آگے بڑھایا جائے. جبکہ پیر راشدی خود سندھ کے تھے اور پاکستان کے لیڈروں میں سے تھے, اور یہ ٹائپ رائٹر ان کا ہے اور وہ موجود ہے. اور مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے, ہم تو اخلاقی طور پیش کر رہے ہیں, مجھے انعام بھی نہیں چاہیے جیسے بھائی نے ابھی کہا, ہمارے ساتھی چودھری صاحب نے. ہم تو اس کو ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں. اور میرے والد محترم عبدالقیوم چنا صاحب کو اللہ جنت دے کروڑ کہ وہ انہوں نے اتنے سال سنبھالا, اور راشدی صاحب نے بھی ذکر نہیں کیا لیکن وہ کرتے رہے بچپن سے. ہم لوگ آج پیش کیا ہے, تو یہ بڑے افسوسناک بات, اور کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں نے لا کی ڈگری کی تھی سن 65 میں 19 سال کی عمر میں, اور میں ورلڈ کا ینگیسٹ لا گریجویٹ ہوں, اور ہائی کورٹ سے کیس بھی جیتا ہوں. 2.5 سال کیس چلا, اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا جسٹس علی مظہر نے اور جسٹس چودھری نے کہ فیصل چودھری نے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو اٹھائے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے جواب ہی نہیں دیا, اور صدارتی ایوارڈ گزر گیا اگلے سال, ابھی دوسرا بھی گزر رہا ہے. تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. اور ابھی چیف جسٹس سے بولا تھا انصاف ہوگا. میں آزاد قوموں میں چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر خود آئیں یا سندھ کا چیف منسٹر, وہ آ کے وہ ٹائپ رائٹر لے کے میوزیم میں رکھیں, صدارتی محل میں رکھیں. یہ اتنے سال جو گم تھا, 50 سال اسلامیہ کالج میں سڑتا رہا ریکارڈروں میں. اور دکھ اور شرم کی بات ہے کہ کسی اقتدار نے یہ بات نہیں کی. ہم کہتے رہے. تو یار نذیر چند اکیلے نے ٹھیکہ تو نہیں لیا نا پاکستان کا, ہم سب کا ٹھیکہ ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. میں تو 74 سال کو میں چلا جاؤں گا, میرے بیٹے آئے, میرے پوتے ہیں, ہماری جنریشن ہے, ان کو رہنا ہے آزاد شہر میں, غلام نہیں, آزاد شہری. تو خدا کے واسطے وہاں رکھیں جہاں اس کی ضرورت ہے. ہم کیا کریں گے اس ٹائپ رائٹر کو؟ ہم تو اس نشانی کو ملک کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس ملک سے, ہمیں خالی عزت چاہیے, احترام چاہیے, اور ہمارا حق ہے کہ ملک کے عوام سب کو حق ملے. نذیر چنا کچھ نہیں مانگتا اس ملک سے, 74 سال سے جمہوریت اور حق کے لیے لڑتا ہی رہا ہے, اور وفادار ہے اس ملک کا, پیار کرتا ہے, اس ملک سے محبت ہے سندھ کے ہر آدمی کی اور نذیر چنا کی بھی. تو آئیں اور ان چیزوں کو ہم قائم رکھیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا ہے ہمارے دوست سماج چودھری صاحب نے ٹمارو پروگرام میں, اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں ہندوستان پاکستان کے تعلقات, کشمیر کے معاملہ اور اس تاریخی ٹائپ رائٹر کو بولوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ محترمہ ماروی راشدی, محترمہ سہر عباسی اور دیگر سندھ اسمبلی کے ممبر وہ اپنے آپ رویوں کو درست کریں گے, اور وہ ثابت کریں گے کہ وہ وفادار ہیں. اور بلال بھٹو ہے, یہاں پی پی کے لیڈرشپ ہے, یا خود عمران خان ہے, اور پاکستان کے دیگر رہنما نواز شریف کے, ان سب کا فرض ہے کہ وہ آئیں اور اس ٹائپ رائٹر کو سنبھالیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے تو مجھے ٹائم دیا. دوستو آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام کے اندر
ہم نے بہت اہم ایشوز پر بات کی اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے اہم ایشوز ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور ڈسکس کرتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک جنت کا منظر پیش کرنے لگے گا. آپ کا بہت شکریہ.